بعض عورتیں اپنے درد کو ایسے چھپاتی ہیں جیسے وہ کوئی گناہ ہو، اور بعض مرد ان کے درد کو ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے وہ جھوٹ ہو۔ یہ کہانی ہے آفاق اور رابعہ کی، ایک ایسا شوہر جس نے اپنی بیوی کی مسکراہٹ پر یقین کیا مگر اس کی خاموشی کو کبھی نہیں سمجھا۔ آفاق اور رابعہ کی شادی کو 9 سال ہو چکے تھے۔ زندگی بظاہر نارمل تھی، نہ زیادہ محبت نہ زیادہ شکایت۔ رابعہ نرم مزاج، خاموش طبع اور صابر عورت تھی۔ وہ کبھی اونچی آواز میں نہیں بولتی تھی، بس وقت پر چائے دیتی، وقت پر دوا یاد دلاتی اور وقت پر مسکرا کر سب کچھ سہ جاتی۔ رابعہ کی باتیں ہر دوسرے تیسرے دن وہ آفاق سے کہتی، آج صبح سر میں کچھ بھاری پن ہے، دل عجیب سا ہو رہا ہے، سانس لینا مشکل لگ رہا ہے، کمر میں کچھ کھچاؤ سا محسوس ہو رہا ہے۔ آفاق جواب میں ہنستا ہوا کہتا، تمہیں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے، میرا تو دل چاہتا ہے ہسپتال میں ہی تمہارا نام فکس کروا دوں۔ رابعہ ہنس پڑتی، لیکن وہ ہنسی اس کے چہرے تک تو آتی تھی، دل تک نہیں۔ وقت گزرتا گیا، شامیں آتی رہیں، راتیں ڈھلتی رہیں اور رابعہ ہر دن تھوڑا تھوڑا کمزور ہوتی گئی۔ وہ کہتی، آفاق میرے ہاتھوں میں کپکپاہٹ سی رہتی ہے، کبھی کبھی کچھ دکھائی بھی دھندلا دینے لگتا ہے۔ آفاق خفقبی سے کہتا، اب ایک نیا ڈرامہ، تم واقعی بہت اوور ریئیکٹ کرتی ہو رابعہ، تھوڑی سی تھکن پر ایسا لگتا ہے جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو۔ رابعہ کچھ نہ کہتی، چپ چاپ کچن میں جا کر چائے رکھتی اور آہستہ سے بیٹھ جاتی۔ ایک رات کے 3 بجے رابعہ کی سانس رکنے لگی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آفاق گہری نیند میں تھا۔ رابعہ نے اسے دیکھا، پھر پلنگ سے اتر کر خاموشی سے اپنے دوپٹے میں دوا لپیٹی اور واش روم میں چلی گئی۔ اگلے دن صبح جب آفاق اٹھا تو رابعہ بے ہوش فرش پر پڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا گیا، فوراً ہسپتال لے گیا۔ تشخیص ڈاکٹر نے خاموشی سے رپورٹس آفاق کے ہاتھ میں رکھیں، پھر گہری سانس لے کر کہا، آپ کی بیوی کو 3 سٹیج کا آٹو امیون بیماری ہے۔ وہ مہینے سے یہ علامات سہ رہی تھی۔ یہ جسم پر حملہ کرنے والی بیماری ہے اور بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آفاق کی زبان بند ہو گئی۔ رابعہ کی ڈائری۔ نرس نے آفاق کے ہاتھوں میں رابعہ کی ایک پرانی ڈائری تھی جس میں صفحہ نمبر 17 پر لکھا تھا، آفاق یقین نہیں کرے گا، اس لیے میں بتاؤں گی بھی نہیں۔ وہ سمجھے گا میں جھوٹ بول رہی ہوں، جیسا وہ اکثر کہتا ہے۔ بس جب بہت زیادہ درد ہوتا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ شاید وہ ایک دن خود سمجھے، یا شاید میں اتنا برداشت کر جاؤں کہ اسے بتانے کی نوبت نہ آئے۔ اختتام۔ رابعہ چند دن بعد خاموشی سے دنیا چھوڑ گئی۔ آفاق دیوار کے سہارے بیٹھ کر ڈائری پڑھتا رہا۔ اس نے نہ رونا چاہا نہ چلانا، بس بیوی کی چپلوں کو ہاتھ میں لے کر کہا، رابعہ
تم واقعی جھوٹ بولتی تھی، کیونکہ تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تم مر رہی ہو، اور میں ہر بار مذاق بناتا رہا۔ سبق: جو عورت روز شکایت نہیں کرتی وہ کمزور نہیں ہوتی، وہ بس صابر ہوتی ہے۔ کبھی کسی کے درد پر ہنسی نہ اڑاؤ، کچھ لوگ صرف تب تک زندہ رہتے ہیں جب تک ان کا درد چھپا رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔